میں نے کہا وہ تو مر چکا ہے۔ کہنے لگا مجھے اس کی قبر پر لے چل۔ میں اس کو لے کر قبر پر پہنچا تو وہ قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، یہ کون تھا؟ نہ اس نے بتایا نہ تو بتا رہا ہے، آخر یہ کون تھا؟ بادشاہ کہنے لگا بغداد کا ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے گھر میں کام کے لیے ایک مزدور کی ضرورت پڑی تو میں بازار گیا جہاں مزدور اکٹھے ہوتے ہیں۔ مزدوروں کے لیے وہاں کافی سارے مزدوروں میں نے ایک نوجوان لڑکا دیکھا، کمزور سا تھا اور چہرے پر ہلکی داڑھی مبارک سجائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ مزدوری کے لیے چلو گے؟ تو کہتا ہے جناب مزدوروں میں کھڑا ہوں تو مزدوری کے لیے ہی آیا ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ میں نے بولا بتاؤ؟ تو کہنے لگا پہلی شرط، باقی مزدور دہاڑی کا 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا اس سے اچھی بات کون سی ہے؟ دوسری شرط اس نے رکھی کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو میں کام وہی چھوڑ کر نماز کے لیے جاؤں گا اور تم مجھے نہیں روکو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسری شرط اس نے یہ رکھی کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ میں نے کہا منظور ہے اور اسے ساتھ لے آیا اور کام بتا دیا۔ عام طور پر جو مزدور سارا دن میں کام کرتے ہیں وہ اس نے 2 گھنٹوں میں کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا اور پھر کام سے کام نکلتے ہیں اسے اگلا کام بتا دیا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو اس نے ادھر ہی کام چھوڑ دیا اور نماز کو جانے لگا۔ تو میرے بیٹے نے اسے کہا کہ یہ راستے میں مٹی ہے، اسے ہٹا کر جاؤ، اور کہنے لگا جب تیرے باپ سے بات ہوئی تھی جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی کی نہیں سنتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتا ہوں۔ شام کو کام سے فارغ ہو کر وہ 3 دینار لے کر چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر وہاں گیا اور اسی لڑکے کو ڈھونڈا کہ اس سے کام کرواؤں گا، لیکن مجھے وہاں نہیں ملا۔ وہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کے 1 ہفتے کا 3 دینار خرچہ ہے اور وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے، باقی دن وہ عبادت میں گزارتا ہے۔ میں نے کہا کہ کام تو اسی سے کرواؤں گا، لہٰذا ہفتہ بھر انتظار کر کے میں واپس اسے کام پہ لے آیا۔ دن کو میں نے اسے پانی اور کھانے کا کہا تو اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور اس سے پوچھا کون ہو تم؟ تو کہنے لگا کہ میں نے شرط رکھی تھی کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ اس طرح اگلے ہفتے میں پھر اس کو لینے گیا تو پتہ چلا کہ وہ نہیں آیا اور بیمار ہے۔ یہ سن کر میں اس کے گھر کی طرف چل دیا اور جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک جھونپڑی نما کمرے میں چارپائی پر پڑا بخار سے کرا رہا ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر عیادت کی اور مجھے کہنے لگا مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گے۔ میں نے اسے چند روپے نکال کر دیے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آج کی رات مر جاؤں گا، لہٰذا ان پیسوں سے میرا کفن خرید کر مجھے دفنا دینا۔ میں بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا تجھے کیسے پتا کہ تو آج رات مر جائے گا؟ تو کہنے لگا حضور میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور ساتھ ہی مجھے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر دی اور کہنے لگا مجھے دفنانے کے بعد یہ انگوٹھی ہارون رشید کو دے دینا، وہ آپ کو ملے گا نہیں کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اسے کہیں گے کہ آپ کی انگوٹھی ہے میرے پاس تو وہ آپ کو ملے گا۔ ابھی میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، مجھے اپنے رب کو منانا ہے، آپ جائیں اور صبح آ جانا۔ میں ساری رات سوچتا رہا اور مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ صبح سویرے میں اٹھا اور سیدھا اس کے گھر گیا تو جھونپڑی کا دروازہ ذرا کھلا ہوا تھا۔ میں جب اندر گیا تو دیکھا وہ مر چکا تھا اور چہرہ اتنا نورانی کہ کسی سے ملاقات کر کے آیا ہو۔ میں نے جنازے وغیرہ کا انتظام کیا اور جب جنازہ پڑھایا جانے لگا تو میں تو چند آدمی لے کر گیا تھا، لیکن وہاں سینکڑوں کا مجمع جمع ہو چکا تھا۔ خیر جنازے سے فارغ ہو کر میں بادشاہ ہارون رشید کے دربار کی طرف چل پڑا کہ اس کی امانت وہ انگوٹھی اس کو واپس کر دوں۔ میں جب درباریوں سے ہوتا ہوا دربار میں پہنچا
تو بادشاہ میرے پاس سے گزرا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، تو اس نے کہا میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں آنا، اور آگے بڑھنے لگا۔ میں نے پیچھے سے آواز لگائی کہ آپ کی ایک انگوٹھی ہے میرے پاس۔ وہ فوراً واپس پلٹا اور میرے پاس آیا، اور جب انگوٹھی دیکھی تو چیخ پڑا کہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو مر چکا ہے۔ کہنے لگا مجھے اس کی قبر پر لے چل۔ میں اس کو لے کر قبر پر پہنچا تو وہ قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، یہ کون تھا؟ نہ اس نے بتایا نہ تو بتا رہا ہے، آخر یہ کون تھا؟ بادشاہ کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ اس نے کہا ہاں، یہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہی تھا۔ یہ بچپن میں ابو داؤد ایک ولی اللہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور جب تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے کہنے لگا ابا تم نے بہت دنیا مال دولت اکٹھا کر لیا ہے، مرتے وقت آپ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، آ جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، چھوڑ دیں یہ سب۔ اور جب میں نہیں مانا تو وہ ایک دن مجھے اور اپنی ماں کو کہنے لگا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اتنی بڑی چادر کا حساب نہ دے پاؤں گا، اور وہ ساری عزائشیں پرے کر کے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اور یہ انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی۔ آج وہ انگوٹھی بھی میرا بیٹا واپس کر گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔